बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी, तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अहम और बुनियादी मालूमात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सबसे पहले रसूल लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले रसूल लफ्ज़ जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले गुज़रे हैं, लेकिन रसूल लफ्ज़ जो है ये सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है हमारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के असल नाम के मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ के नज़दीक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था और बाज़ का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल जब्बार था। अगला सवाल है हमारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लामक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत नूह के माना क्या हैं। नूह के माना है रोने वाले, गरियाजारी करने वाले। अगला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह का लक़ब क्यों दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह का लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपनी उम्मत के गुनाहों पर बहुत ज़्यादा रोया करते थे। उनके इस कदर रोने की वजह से उनको नूह का लक़ब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमे नूह पर कौन सा अज़ाब आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर उनकी गलतियों की वजह से तूफ़ान का अज़ाब आया था, तूफ़ान और सैलाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम सानी किन को कहा जाता है। सबसे पहले नबी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जब तूफ़ान नूह आया था तो तमाम कौम जो है उस तूफ़ान में गर्क हो चुकी थी। सिर्फ 80 लोग थे जो वहाँ कश्ती में सवार होकर बच निकले थे। तो उन 80 लोगों से दोबारा से आबादी शुरू हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 43 मरतबा आया है। कश्ती किन की ईजाद है। कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ईजाद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती किसने बनाना सिखाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाना सिखाई। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाएं, ताकि जब मैं तूफ़ान भेजूं तो वो इस कश्ती में बैठकर सवार हो जाएं और वो बच जाएं और जिन लोगों पर अज़ाब आना है उन पर अज़ाब भेज दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती कितने साल में बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती 2 साल में मुकम्मल की। अगला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम क्या था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम अरक था। अगला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुसलमान बेटों के नाम क्या थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो थे वो मुसलमान थे, वो मुसलमान हो गए थे। उन्होंने अपने बाप का दीन कबूल कर लिया था। उनके नाम साम, हाम और याफस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बकौल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत कितनी उम्र में मिली। इब्ने अब्बास के बकौल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत 480 साल की उम्र में मिली। हमारा अगला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत कुरान मजीद में किस पारे में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत कुरान मजीद के 29वें पारे में 5वीं सूरत जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाम पर है।
حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے قرن کا فاصلہ ہے؟ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور ہر قرن جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے الضعفاء یعنی کمزور اور غریب لوگ تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق نیکسٹ کویسچن ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق قوم نوح کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ قرآن مجید کے مطابق قوم نوح جو ہے وہ 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت تھے جن کی قوم نوح عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ابن کثیر کے بقول ود، سوا وغیرہ کون لوگ تھے؟ ود، سوا جو ہے یہ نیک اور صالح لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہ نیک لوگ جو ہیں ان کی قوم ہوا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد شیطان نے انہیں ورگلایا لوگوں کو کہ ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا لی جائے، تو لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لی، اور بعد کے آنے والے لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو معبود بنا لیا۔ تو اس طرح قوم نوح جو ہے 5 بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ود کن کا معبود تھا؟ ود جو ہے یہ بنو کلب کا معبود تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سوا کس قبیلے کی دیوی تھی؟ سوا جو ہے یہ قبیلہ حذیل کی دیوی تھی۔ یغوث بت کی عبادت کون کیا کرتے تھے؟ یغوث بت کی عبادت قبیلہ طے کی شاخ، انم اور مزہج کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس سے متعلق ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ یغوث بت کی شکل کس جانور جیسی تھی؟ یغوث بت کی شکل شیر جیسی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، قبیلہ ہمدان والے کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ قبیلہ بنو ہمدان والے یعوق بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعوق بت کی شکل کس جانور جیسی تھی؟ یعوق بت کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ قبیلہ حمیر والے کس بت کی پوجا کیا کرتے تھے؟ قبیلہ حمیر والے نصر بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ نصر بت کی شکل کیسی تھی؟ نصر بت کی شکل گدھ کی شکل جیسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں کتنے لوگوں نے دعوت اللہ سے انکار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں 2 لوگوں نے دعوت اللہ سے انکار کیا۔ ان 2 میں ایک ان کی بیوی تھی اور دوسرا ان کا بیٹا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا نام کنعان تھا، تاہم اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں جو ہیں طوفان میں غرق ہو چکے تھے، اور باقی تمام خاندان جو ہے وہ بچ گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں مبعوث ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں مبعوث ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ابن جریر کے مطابق قوم نوح کیا کہلاتی ہے؟ ابن جریر کے مطابق قوم نوح بنو راسب کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نجی اللہ کن کا لقب ہے؟ نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کوہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی۔ اگلا سوال ہے، کوہ جودی کس ملک میں واقع ہے؟ کوہ جودی ترکی میں موجود ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ سوار ہوا تھا؟ جب طوفان آنے والا تھا اور لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو پرندوں میں سب سے پہلے طوطا جو ہے
وہ کشتی میں سوار ہوا تھا، جبکہ کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا؟ کشتی میں سب سے آخر میں گدھا جو ہے وہ سوار ہوا تھا، اور شیطان جو ہے وہ گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر وہ دم نہ پکڑتا وہ بھی اس دن غرق ہو جاتا، غرق ہونے کے ڈر سے وہ گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ اس طرح شیطان بھی اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس صورت میں عبد الشکور کہا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں عبد الشکور کہا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی 28 صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس کے مطابق کشتی میں 80 لوگ سوار ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ طوفان نوح میں پانی پہاڑ کی چوٹیوں سے کتنا بلند ہو گیا تھا؟ طوفان نوح میں پانی پہاڑ کی چوٹیوں سے 15 ہاتھ بلند ہو گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ عرب کا باپ کون ہے؟ کس کو عرب کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو عرب کا باپ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حبش کا باپ کون ہے؟ حبش کا باپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کو کہا جاتا ہے۔ ابو روم کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو روم یافس کو کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تبری کے بقول کنعان کو عرب کیا کہتے ہیں؟ علامہ تبری کے بقول کنعان کو عرب والے یام کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت قتادہ رحم اللہ کے بقول کشتی میں لوگ کب سوار ہوئے تھے؟ حضرت قتادہ کے بقول کشتی میں 10 رجب کو سوار ہوئے تھے، 10 محرم کو کشتی سے اترے تھے، کل 150 روز سوار رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، قوم نوح نے کشتی سے اتر کر کون سی بستی آباد کی؟ قوم نوح نے کشتی سے اتر کر سمانین نامی بستی آباد کی۔ رات کو جب وہ اترے تو رات کو وہاں پر سو گئے، صبح جب اٹھے تو وہ 80 لوگ تھے، اور ہر کوئی جو ہے وہ 80 زبانیں بول رہا تھا، اس لیے اس بستی کا نام سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، اس لیے اس بستی کا نام جو ہے سمانین رکھ دیا گیا۔ اور ان 80 زبانوں میں جو سب سے اہم زبان تھی وہ عربی زبان تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کی تلاش میں سب سے پہلے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کی تلاش میں سب سے پہلے کوے کو بھیجا تھا۔ کوے نے جا کر مردار کھانا شروع کر دیا، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ وہ خشکی تلاش کر کے آئے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ انگور کی کاشت سب سے پہلے کس نے کی؟ انگور کی کاشت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد حرام میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔